بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم مینیجریل اکنامکس کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں اپنا. میرا نام جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حسنین نقوی ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کامسٹ میں. اور میں نے 2010 میں پی ایچ ڈی اسکاٹ لینڈ سے کی تھی اور اس سے پہلے میں نے گلاسگو یونیورسٹی سے اسلامک اکنامکس میں ایک کورس کیا تھا اور اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا اور گریجویشن میں نے فورمن کرسچین کالج لاہور سے کی ہے جن کے ایف سی کالج لاہور سے. اور اس طرح سے شروع سے لے کے آخر تک مجھے اکنامکس پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے اور اس کے بعد اپنی پڑھائی ختم ہونے سے اب تک میں اکنامکس پڑھا رہا ہوں. سو مینیجریل اکنامکس پچھلے چند سالوں سے میں ایم بی اے کے مینیجریل اکنامکس کامسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور انشاءاللہ آج یہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سبجیکٹ کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن بیسک پرنسپل اینڈ میتھڈولوجی جو ہم اپنائیں گے. The central theme of managerial economics ہم دیکھیں گے پہلے. So identify problems and opportunities. So managerial economics کا جو بنیادی تھیم ہے اس میں ہم نے problems identify کرنے ہوتے ہیں اور اس کی opportunities دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد analyzing alternatives from which choice can be made. ایسے alternatives کو analyze کرنا ہوتا ہے جہاں پر بھی ہمیں چوائس اویلیبل ہوتی ہے اس کے الٹرنیٹیوز کو انالائز کر کے اس میں سے بہتر ترین جو فیکٹر ہو اسے چوز کرنا ہوتا ہے. سو میکنگ چوائس دیٹ آر بیسٹ فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف فرم اور آرگنائزیشن. سو ایز اے managerial economist you will have to come up with the best standpoint of the firms and organization. So you will have to support the firm, right? So آپ نے ایسی چوائس کرنی ہے جس سے فرم کا جو ہے وہ اسٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ جو فرم کا نقطہ نظر ہے اس کی نظر سے آپ نے بہتر ترین فیصلہ کرنا ہوتا ہے. Now, not true that all manager must be managerial economist. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر مینیجر کو managerial economist ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن but manager who understand the economics dimensions of the business problem and apply economics analysis to specific problem often choose more wisely than those who do not. اگرچہ کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مینیجرز کو مینیجریل اکانومسٹ ہونا ان کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر وہ مینیجریل اکانومسٹ ہیں تو ان کا فیصلہ, ان کا ڈیسیژن, ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہتر ہوگا اس سے کہ جس کو اکانومکس کے بارے میں سوجھ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب اس کو مختلف آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہوگا تو اس کے پاس سائنٹیفک جو ذرائع ہوں گے جن کی مدد سے وہ انالائز کر کے بہتر ترین جو ہے وہ حل کی طرف جا سکتا ہے. Now some economic principles of manager ہم آپ کو بتائیں گے. So role of manager is to make decisions. Firms come in all sizes but no firm has ultimate resources, so manager must decide how resources are employed. So اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں کوئی بھی فرم مینیجر کو رکھتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے رکھتی ہے تاکہ چاہے وہ فرم جتنی مرضی بڑی ہو اس فرم کے لحاظ سے اس کے ریسورسز اسکیئرس ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, کمیاب ہوتے ہیں. اوکے. سو فرم کسی بھی سائز کی ہو, چھوٹے سائز کی ہو, درمیانے سائز کی ہو, بڑے سائز کی ہو, انتہائی بڑی فرم بھی ہو, اس کے ریسورسز اکارڈنگ ٹو دیٹ فرم, رائٹ, اس فرم کے لحاظ سے وہ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. لہذا وہ بہتر ترین فیصلہ کرنے کے لیے جو مینیجریل اکانومسٹ کو جو وہ ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Now, decisions are always among alternatives.
پہلی بات آپ کو سمجھ آئی. I will repeat it for you. We'll go to the previous slide and we'll see the very first thing. What was that? Role of a manager is to take decisions, right? یہ basic role ہے, ٹھیک ہے. نو میٹر واٹ فرم بڑی ہے یا چھوٹی ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ فرم جو ہے وہ ان کے ریسورسز اسکیئرس ہوتے ہیں. سو پہلا رول کیا ہے مینیجر کا؟ ٹو میک ڈیسیژنس. پھر ڈیسیژنس آر آلویز امنگ الٹرنیٹیوز. اب ڈیسیژن اپنے الٹرنیٹیو بہت سارے آپشنز ہوں گے آپ کے, یہ کر لیا جائے یا یہ کر لیا جائے, لیبر زیادہ لگائی جائے یا کیپٹل زیادہ استعمال کیا جائے, ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کی جائے یا ہینڈی کرافٹ یا ہاتھ سے کام زیادہ کیا جائے. سو یہ سارے آپ کے الٹرنیٹیوز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیبر انٹینسو یا کیپٹل انٹینسو, آپ کے پاس الٹرنیٹیو موجود ہوتا ہے. کتنی چیز آپ خود پروڈیوس کریں, کتنی چیز دوسری فرم سے لے لیں, یہ بھی چیز ہے. کون سا را مٹیریل آپ کو فرام اسکریچ یو ہیو ٹو پروڈیوس یور سیلف, اور کون سا ایسا مٹیریل ہے جو آپ کسی دوسری فرم سے لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا. سو decisions alternatives always have cost and benefit. اب یہ جو الٹرنیٹیو decisions ہوتے ہیں, کسی کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, کسی کے کچھ نقصان ہوتے ہیں. اب کوئی اگر آپ لیبر انٹینسو کے حق میں جائیں گے اس کے کچھ فائدے ہوں گے اور کچھ نقصانات ہوں گے. اس طرح سے آپ کیپٹل انٹینسو کی طرف جائیں گے تو اس کے بھی کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوں گے. لیبر انٹینسو ٹیکنیک اس ٹیکنیک کو بولتے ہیں جس میں لیبر زیادہ اور کیپٹل کم ہو, اور کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک اس کو بولتے ہیں جس میں کیپٹل زیادہ اور لیبر کم ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا الٹرنیٹیو آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. You will have to choose one of them, right? اور ہر چوائس کے ساتھ کچھ کاسٹ ہوتی ہے, کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں, آپ نے اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے. اپرچونٹی کاسٹ, نیکسٹ بیسٹ الٹرنیٹیو فار گون مینیجرز اور انکریمنٹل اپروچ, رائٹ. سو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیکسٹ بیسٹ جو آپ نے چھوڑا ہے, جو آپ نے آپٹ کیا اس کا نیکسٹ بیسٹ جو ہے وہ کیا تھا, اس کو انالائز کرنا آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. سو اینٹیسپیٹ آبجیکٹیوز آف اے مینجمنٹ is to increase the firm's value. So objective آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے فرم کی ویلیو کو زیادہ کرنا ہوتا ہے. اوکے. Now maximize شیئر ہولڈر ویلتھ. اپنے فرم کی ویلیو کو بڑھانا ہوتا ہے, اپنے شیئر ہولڈر کی ویلتھ کو بڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایز اے مینیجر یو ول ہیو ٹو میک سچ کائنڈ آف ڈیسیژن کہ اس سے نہ صرف فرم کی ویلیو میں اضافہ ہو بلکہ شیئر ہولڈرز کی ویلتھ میں بھی اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور نیگیٹو امپیکٹ آپ کو معلوم ہے پرنسپل مائنر ایجنٹ پرابلم ہوتا ہے, رائٹ. اس کے بعد فرم ففتھ آپ کا جو ہے وہ فرمز ویلیو از میئرڈ بائی اٹس ایکسپیکٹڈ پروفٹ, ٹائم ویلیو آف منی, ڈسکاؤنٹ ریٹ. اب فرم کی ویلیو کس طرح سے, فلاں اگر آپ میں کہوں کہ فلاں فرم کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو وہ آپ کس طرح سے اندازہ لگائیں گے؟ اس کے ریٹ آف پروفٹ کو دیکھ کے. تو ریٹ آف پروفٹ کو بڑھانا جو ہے یہ بھی ایک مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اوکے. سو دا سکستھ ون از دا فرم مسٹ منیمائز کاسٹ فار ایچ لیول آف پروڈکشن. سو مینیجر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ he or she should have اس طرح سے فیکٹرز کو اور ان پٹ کو استعمال کرے کہ کاسٹ منیمم آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو پروفٹ میکسیمائز کرنا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے اور کاسٹ منیمائز کرنا بھی. دوسرے لفظوں میں سمپل آپ سوچیے گا کہ پروفٹ ہو کس کے برابر ہوتا ہے؟ پروفٹ ہوتا ہے ریونیو مائنس کاسٹ. ان ادر ورڈ وی کین سے the residual of revenue and cost is called profit. Either the manager have to make such kind of decision کہ ریونیو زیادہ ہو, ساتھ ہی ساتھ ہی ول ہیو ٹو میک دیٹ کائنڈ آف ڈیسیژن کہ کاسٹ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. تاکہ ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے ریونیو اور کاسٹ کا زیادہ سے زیادہ ہو. اس سے پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہوگا جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ فرم کی ویلیو زیادہ ہے. اوکے. تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو جو ہے اس کورس کے اندر پڑھائیں گے. یہ سارے فیصلے کرنے آپ کو سکھائیں گے. اوکے. Now seventh and the very important factor is the firm's growth depends on the rational investment decision, capital budget decision جسے بولتے ہیں. تو فرم کی گروتھ کا انحصار بھی آپ کے اچھے فیصلے پر کہ کتنی انویسٹمنٹ کی جائے, کس چیز پر انویسٹ کیا جائے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ بھی ایک مینیجر کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. اور 8th ہے successful firm deals rationally and ethically with the law and regulation. So laws and regulation بھی آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھی فرمز جو laws and regulation کو اپنے ذہن میں رکھتی ہیں. اوکے. Now macro economics and micro economics, right? So یہ ہم آپ کو کچھ concepts بتائیں گے. اوکے. Economists generally divide these disciplines into two main branches. One, macroeconomics.
میکرو اکنامکس از دا اسٹڈی آف ایگریگیٹ اکانومی. ایگریگیٹ اکانومی, پوری اکانومی کو ملا کے, رائٹ. سو نیشنل انکم انالیسس جس میں ہم جی ڈی پی, جی این پی وغیرہ پڑھیں گے, ان امپلائمنٹ, رائٹ, ان امپلائمنٹ ریٹ, انفلیشن کے بارے میں ہمیں معلومات, فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی, رائٹ, اور ٹریڈ اینڈ فائنینشیل ریلیشن شپ بٹوین نیشنز, رائٹ. سو یہ وہ میکرو اکنامکس کے کنسیپٹس ہیں جو کہ ایک مینیجریل اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو اچھے طرح سے آنے چاہیے. جنرلی اکنامسٹ جو ہیں وہ اکنامکس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک مائکرو اکنامکس, ایک میکرو اکنامکس. میکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے کہ اوور آل اسٹڈی آف این اکانومی, رائٹ. سو اس میں نیشنل انکم انالیسس, جی ڈی پی یعنی کہ پوری نیشن کی انکم, ٹھیک ہے, وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان امپلائمنٹ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے, انفلیشن ہم نے دیکھنی ہوتی ہے, فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے, اس طرح ٹریڈ کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو جی ڈی پی کیا ہوتی ہے؟ آل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ود ان ون کنٹری, رائٹ, ان اے جیوگرافیکل باؤنڈریز, رائٹ. اور اس طرح سے ان امپلائمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ریسورسز فلی امپلائڈ ہوں تو اسے فل امپلائمنٹ بولتے ہیں. اس میں بہت سارے جو ہے نظریات ہیں. کلاسیکل اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دیر ایگزسٹ آلویز فل لیول آف امپلائمنٹ ان دا اکانومی. ہاؤ ایور کینز جو کہ اس نے ایکسپیرینس لیا گریٹ ڈپریشن سے, اور اس نے کہا نہیں, ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ جس میں اکانومی بفور فل امپلائمنٹ بھی اور اوور امپلائمنٹ کا بھی شکار ہو سکتی ہے, رائٹ. دیٹ از وائی اگر ایسی صورتحال اور اکانومی کے اندر کلاسیکل اکانومسٹ کے تحت کوانٹٹی تھیوری آف منی کے حوالے سے انفلیشن کا جو ہے وہ کچھ زیادہ تصور نہیں ہے. ہاؤ ایور چونکہ یہ 1930s کے جو ریسیشن تھا اس سے اندازہ ہوا کہ ان امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اوور امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے, انفلیشن بھی ہو سکتی ہے, تو پھر کینز کے یہ کنسیپٹس کے یس اکانومی میں انڈر امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ان وجوہات سے چونکہ کلاسیکل اکانومسٹ کا اسکول آف تھاٹ میں ہمیشہ فل امپلائمنٹ ہوتی ہے, انفلیشن نہیں ہوتی, رائٹ. تو جو میکانزم کے تحت, ایک میکانزم کے تحت اکانومی چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں مانیٹری اور فسکل پالیسی کو زیادہ امپورٹنس نہیں تھی. لیکن یہ کینز اور یہ پھر اکانومی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے فسکل یا مانیٹری پالیسی کے ذریعے سے انفلیشن یا ڈیفلیشن یا انفلیشنری یا ڈیفلیشنری گیپ کو فل کرنا ہوتا ہے, رائٹ. اکانومی کی گروتھ کو بڑھانا ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو تیز کرنا ہوتا ہے, ٹریڈ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کنسیپٹس بھی ہم دیکھیں گے. نیکسٹ, مائکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس از دا اسٹڈی آف انڈیویجول کنزیومر اینڈ پروڈیوسر ان اے اسپیسیفک مارکیٹ. کسی خاص مارکیٹ کے اندر انڈیویجول بیہیویئرز دیکھے جاتے ہیں, جس میں سپلائی دیکھی جاتی ہے, ڈیمانڈ دیکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. سپلائی آف گڈ اینڈ سروسز دیکھی جاتی ہیں, کسی ایک پروڈکٹ کی سپلائی, اس کی ڈیمانڈ دیکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر پرائس کیسے ڈٹرمن ہوگی, ٹھیک ہے, جو آپ چیز پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی پرائس کیسے ڈٹرمن ہوگی, پروڈکشن پروسیسز کیا ہوتے ہیں, کاسٹ کا اسٹرکچر کیا ہے, شارٹ رن کاسٹ کیا ہے, لانگ رن کاسٹ کیا ہے, ڈفرینٹ کاسٹ کے کنسیپٹس کیا ہیں, ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ آؤٹ پٹ کس طرح سے, دیکھیں نا, لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن مل کر کسی چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں, رائٹ. جب وہ پروڈیوس ہو جاتی ہے, انکم آ جاتی ہے, تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی ہوتی ہے لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن میں. لینڈ کو رینٹ ملنا ہوتا ہے, لیبر کو ویج ملنی ہوتی ہے, کیپٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ, اور آرگنائزیشن کو پروفٹ ملنا ہوتا ہے, وہ کس ریشیو سے ملے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں مائکرو اکنامکس میں دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. سو مائکرو اکنامکس از دا بیسز آف دا مینیجریل اکنامکس. مرکزی جو آپ کی بیس ہے وہ آپ کی مائکرو اکنامکس ہوگی. لیکن ہم میکرو اکنامکس کے بھی کچھ کنسیپٹ ان دین جو ہے وہ 4-5 لیکچرز کے اندر ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ ہمارا مرکز جو ہے مینیجریل اکنامکس کا مرکز مائکرو اکنامکس ہوتی ہے. اوکے. میتھڈولوجی, ڈیٹا اینڈ دا اپلیکیشنز. میتھڈولوجی از a branch of philosophy that deals with how knowledge is obtained. How can you know that what you are managing efficiently and effectively? And uske saath saath you need some theory to do some analysis. Without theory there can be no good analysis. یہ بہت ضروری ہے کہ theory exist کرے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا ڈیمانڈ کی theory. ڈیمانڈ کی تھیوری کیا بتاتی ہے کہ دیر ایگزسٹ انورس ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں الٹ ریلیشن شپ ہے. ہم بڑی تفصیلاً پڑھیں گے اگلے لیکچر میں, لیکن ہلکا سا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اگر پرائس بڑھ جائے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, اگر پرائس کم ہو جائے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اگر دوسرے فیکٹر کانسٹنٹ رہیں, رائٹ. سو یہ تھیوری آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگی, تبھی آپ کسی صورتحال کا اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں. اوکے. ناؤ microeconomics, probably more than other disciplines, provide the methodology of the managerial economics.
دوسرے جتنے بھی آپ کے ڈسپلنز ہیں ان سے زیادہ مائکرو اکنامکس کا رول ہے مینیجریل اکنامکس کے اندر. مینیجریل اکنامکس از اباؤٹ بوتھ میتھڈولوجی اینڈ ڈیٹا. مینیجریل اکنامکس از اباؤٹ میتھڈولوجی بھی اور ڈیٹا کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے, آپ کو میتھڈولوجی بھی پتہ ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ ایشو کو انالائز کر سکیں. اسی لیے ہم آپ کو کچھ اکانومیٹرکس کی ٹیکنیکس, میتھمیٹکس کی ٹیکنیک, کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی بتائیں گے جس سے آپ کو یہ سارے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے ٹولز اور انالائز کرنے کا طریقہ آ جائے. سو دس گیوز یو دا انفارمیشن ٹو مینیج. Managerial economics leads empirical contents to the study of the effective management. Okay. تو آپ نے دیکھا managerial economics lends empirical contents to the study of the effective management. Okay. Now review of economic terms ہم کچھ دیکھیں گے آپ کو. Resources are factors of productions اور input. ہم جب بھی ریسورسز کا استعمال کریں گے تو جیسے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے, شاید میں نے کہا تھا کہ ریسورسز آر فلی امپلائڈ, رائٹ. سو ریسورسز آر فلی امپلائڈ مین کہ جو ریسورسز سے کیا مراد ہوتی ہے, لینڈ, لیبر, کیپٹل اور آرگنائزیشن سے جو ہے یہ ہم ان کو ہم کیا بولتے ہیں, ریسورسز. اوکے. ناؤ مینیجریل اکنامکس, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا اسٹڈی آف ہاؤ ٹو ڈائریکٹ اسکیئرس ریسورسز ان دا وے دیٹ موسٹ ایفیشینٹلی اچیوز اے مینیجریل گول. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نو میٹر واٹ کہ فرم کا سائز کیا ہے, رائٹ, اس فرم کے لحاظ سے اس کے ریسورسز اسکیئرس ہوتے ہیں, رائٹ. سو ایک مینیجر کو ان اسکیئرس ریسورسز کا بہتر ترین استعمال کرنا ہوتا ہے, رائٹ. آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہے تو آپ دیکھیے کہ کیا ڈیفینیشن ہوگی. دا اسٹڈی of how to direct scarce resources in the way that most efficiently achieves a managerial goal. ایک managerial goal کو بہتر ترین طریقے سے حاصل کرنا جو کمیاب ذرائع کے استعمال کے ساتھ. اوکے. Now managerial economics is the use of economics analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. Okay. Now relationship to other business disciplines. اب دوسرے بزنس ڈسپلنس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے؟ مارکیٹنگ کے ساتھ دیکھیں, پرائس اور پرائس الاسٹسٹی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہم نے کرنی ہے, ہم نے ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ گڈ کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور ڈیمانڈ کو کون سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اب ایز اے مارکیٹنگ مینیجر آپ سوچیں, مارکیٹنگ مینیجر نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس نے یہ ہے کہ اس نے چیز کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے, اس نے لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے, آپ کو ڈیمانڈ کا انالیسس اچھی طرح سے آنا چاہیے. پرائس الاسٹسٹی یعنی کہ جو سینسٹیوٹی آف پرائس ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پرائس میں اضافہ کیا تب کیا ہوگا, پرائس میں کمی آئی تب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ اس کو ڈیمانڈ اور پرائس الاسٹسٹی کے کنسیپٹس بہت اچھی طرح سے آنے. فائنانس جو ہے وہ کیپٹل بجٹنگ, بریک ایون انالیسز, اپرچونٹی کاسٹ, اکنامک ویلیو ایڈڈ, بلا بلا بلا, یہ ساری چیزوں جو ہے فائنانس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, رائٹ. مینجمنٹ سائنسز, لینئر پروگرامنگ, ریگریشن انالیسس, فور کاسٹنگ ایٹسٹرا. اسٹریٹجی میں آپ دیکھیں کہ ٹائپس آف کمپٹیشن, اسٹرکچر, کنڈکٹ, پرفارمنس انالیسس آپ نے اسٹریٹجی میں کرنی ہوتی ہے. اور مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ریلیونٹ کاسٹ, بریک ایون انالیسس, انکریمنٹل کاسٹ, اپرچونٹی کاسٹ ایٹسٹرا آپ نے دیکھ. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس کورس کے اندر پڑھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کسی بھی ڈسپلن میں جائیں آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آتی ہوں. Now questions that manager must answer. ٹھیک ہے, یہ وہ سوالات ہیں جو مینیجر کو اس کے جواب پتہ ہونے چاہیے. واٹ آر اکنامک کنڈیشن ان اے پرٹیکولر مارکیٹ, کسی خاص مارکیٹ میں کیا اکنامک کنڈیشن ہے, اس مارکیٹ کا اسٹرکچر کیا ہے, وہاں پہ کیا کمپٹیشن زیادہ ہے, وہ مونوپولی ہے, مونوپولسٹک کمپٹیشن ہے, چند فرمز ہیں, دیر آر فیو فرمز اور دیر از لاٹ آف فرم, واٹ از دا نیچر آف کمپٹیشن, رائٹ. یہ ساری چیزیں ایک مینیجر کو معلوم ہونی چاہیے, رائٹ. اور یہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں اچھی طرح سے پڑھیں گے. پھر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کنڈیشن, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کی کیا کنڈیشن ہے, کیا سپلائی الاسٹک ہے یا لیس الاسٹک ہے, ڈیمانڈ الاسٹک ہے یا مور الاسٹک ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ان کے جوابات ایک مینیجر کو معلوم ہونے چاہیے. اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی ریگولیشنز کے بارے میں, انٹرنیشنل ڈائمینشنز یعنی کہ اس کے بارے میں
علم ہونا چاہیے, اور فیوچر کنڈیشن یعنی کہ اگر آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور میکرو اکنامک فیکٹر جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے بزنس کو, جیسے کہ انفلیشن انفلوئنس کرتی ہے آپ کے بزنس کو, جیسے نیشنل انکم, فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی آپ کے جو ہے وہ بزنس کو انفلوئنس کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو ایز اے مینیجر معلوم ہونی چاہیے. لہٰذا یہ سوالات جو ہیں ان کے جو جوابات ہیں وہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہ کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا, اور ہوپ فلی آپ کو یہ ساری بائی دا اینڈ آف جب ہم یہ کورس ختم کریں گے تو یہ سارے سوالات کے جواب آپ کو حاصل کرنے آ جائیں گے. Then questions that manager must answer: should our firm be in the business? کیا ہماری فرم کو بزنس میں ہونا چاہیے؟ If so, what price and output level achieve our goals? So پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا ایک مینیجر کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں یہ بزنس کرنا چاہیے, اور اگر یہ بزنس کرنا چاہیے, یہ چیز پروڈیوس کرنی چاہیے, یہ سروس پروڈیوس کرنی چاہیے, تو اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے. ہاؤ پرائز از ڈٹرمنڈ دیئر, رائٹ. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے پرائز کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے اور کس طرح سے افیکٹولی پرائز کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرم جو ہے وہ میکسیمم پروفٹ ارن کر سکے. اوکے, ہم اس کو میتھمیٹیکلی بھی اور ڈائگرامیٹیکلی بھی, اور یہ ہم سارے کنسیپٹس آپ کو پڑھائیں گے. Now, question that manager must answer: how can we maintain a competitive advantage over the competitors? یہ بھی یہ تھرڈ سلائیڈ آپ کی questions that manager must answer کی جا رہی ہے, اور یہ سارے آپ دیکھیے گا, ان questions کو اچھی طرح سے سمجھیے گا اور دیکھیے گا کہ کورس پڑھنے کے آخر میں کیا ان سوالات کے آپ جواب دے سکتے ہیں. How can we maintain a competitive advantage over our competitors? ہم ظاہر آپ مارکیٹ میں جب آپ کوئی بھی فارم میں ہیں تو آپ کے بہت سارے کمپٹیٹرز ہوں گے, تو ان کمپٹیٹرز میں ہم کیا کریں تو ہمیں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو کاسٹ لیڈر ہے کہ آپ کاسٹ لیڈر بن جائیں, پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک ہی چیز کو جو ایک چیز اس میں کیا فرق لائیں کہ دوسری لوگوں کی جو پروڈکشن ہے اس سے آپ کی ڈفرینس نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مونوپولسٹک کمپٹیشن کا کنسیپٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آؤٹ اسٹینڈنگ الائنسز اور مرجرز کی ہے, یہ ایکوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل ڈائمینشن ہم نے آپ کو سکھانی ہے, میکرو اکنامکس لیول پہ ہم نے آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن جو کہ ایک مینیجر کو جس کے جوابات کا علم ہونا چاہیے کہ واٹ آر دا رسک انوالوز, رائٹ. واٹ آر دا رسک انوالو. رسک از دا چانس اور پاسبلٹی دیٹ ایکچوئل فیوچر آؤٹ کم ول ڈفر فرام دوز ایکسپیکٹڈ ٹوڈے. جو ایکچولی ہونی ہے اور جو میں آج ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, جو میں جس بات کی مجھے توقع ہے اور جو ہونی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی پاسبلٹی جو ہے نا, اس کا اگر ڈفرینس ہوگا نا تو اس کو ہم رسک بولتے ہیں. رسک از دا چانس آف پاسبلٹی دیٹ ایکچوئل فیوچر آؤٹ کم ول ڈفر فرام دوز ایکسپیکٹڈ ٹوڈے. جو میں امید کر رہا ہوں, توقع کر رہا ہوں, اس سے کتنا مختلف نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, رسک. سو واٹ آر دا رسک انوالوڈ, کس قسم کے رسک انوالومنٹ. ٹھیک ہے. ناؤ اب وہ رسک کی اقسام کون سی ہیں, ٹائپس. چینج ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشن, رائٹ. اگر ڈیمانڈ چینج کی, سپلائی چینج کی تو کیا ہوگا. ٹیکنالوجیکل چینج اینڈ دا افیکٹ آف دا کمپٹیشن. اف وی برنگ اے ٹیکنالوجیکل چینج ان آر پروڈکشن پروسیس, تو ہم امید کر رہے ہیں کہ ہماری سیل زیادہ ہو جائے گی, تو کیا واقعی زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. یہ سارے باتیں بھی. اور چینج ان دا انٹرسٹ ریٹ اینڈ انفلیشن ریٹ. ہمیں انفلیشن ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ چینج نہیں ہوگا, اور اگر وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ رسک ہے نا, تو یہ ڈفر کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ نہیں بدلے گا اور ریٹ آف انٹرسٹ بدل جاتا ہے, ٹھیک. تو یہ بھی ایک رسک ہے, یہ بھی ایک رسک کی قسم ہے. ایکسچینج ریٹ فار کمپنیز انگیج ان دا انٹرنیشنل. اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ دوسرے ملکوں سے آپ ایکسپورٹ یا امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسچینج ریٹ میں چینج آ جاتی ہے, یعنی کہ تو اس سے بھی آپ کی ویلیو آف کرنسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, اس سے بھی آپ کو بہت بڑا رسک کا سامنا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پولیٹیکل رسک فار کمپنیز ود فارن آپریشن. سو پولیٹیکل ڈفرنٹ ٹائپس آف پولیٹیکل رسک, اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام طرح کے رسکس ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. Now, because of the scarcity, all allocation decision must be made. The allocation decision is comprised of 3 separate choices. What and how many goods and services should be produced. کیا پروڈیوس کرنا ہے اور کتنا پروڈیوس کرنا ہے. How should these goods and services be produced. وہ کس طرح سے پروڈیوس کی جائیں.
For whom should these goods and services be produced? وہ کن کے لیے یہ چیزیں اشیاء و خدمات پروڈیوس کی جائیں. ان کے what, how and for whom. What, how and for whom. What and how many goods and services should be produced. How should these goods and services be produced. For whom should these goods and services be produced. یہ سارے جو ہیں آپ کی یعنی کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. What, how and for whom. Right. So چونکہ ریسورسز اسکیئرس ہیں, کمیاب ہیں, لہذا آپ نے ان کو بڑی افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ان کا استعمال کرنا ہے, اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ نے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کو لاس نہ ہو, تاکہ آپ کا بزنس خراب نہ ہو. ایدر یو آر انٹرپرینور یور سیلف اور یو آر مینیجریل اکونومسٹ. اوکے. اکنامکس ڈیسیژن فار دا فرم. ایک فرم کے لیے اکنامکس ڈیسیژن کون سے ہوتے ہیں؟ واٹ دا پروڈکٹ ڈیسیژن begin or stop providing goods and or services. Right. So product decision جو ہے کیا پروڈیوس کیا جائے, کب وہ پروڈکشن پروسیس روک دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کب وہ جاری کرنا چاہیے. ہاؤ میں کیا آ جاتا ہے؟ دا ہائرنگ, اسٹافنگ, رائٹ, پروکیورمنٹ اینڈ کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن. رائٹ. فار ہوم میں کیا آ جاتا ہے؟ دا مارکیٹ سیگمنٹیشن decision, right, جس میں targeting the customer most likely to purchase. یہ what, how, for whom میں آپ کے یہ جوابات آ جاتے ہیں. ان جوابات کا پراپر نالج ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اس طرح سے کورس یہ مینیجریل اکنامکس ڈیزائن کیا گیا کہ آپ کو ان تینوں سوالوں کے جواب مل جائیں. what, how and for whom. 3 processes to answer what, how and for whom. One is market process, use of supply and demand and material incentives. Right. Supply کو دیکھیں, demand کو دیکھیں اور incentives کو دیکھیں. Right. Command process یعنی کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, use of the government or the central authority, usually indirect. Right. Thirdly, traditional process, جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے ویسا ہی آپ کرتے چلے جائیں. So 3 processes to answer what, how and for whom is number 1. مارکیٹ پروسیس کی آپ دیکھیں ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے اور سپلائی کس چیز کی کم ہے, تو آپ وہ پروڈیوس کریں, یا کس میں آپ کو پروفٹس زیادہ ہو رہے ہیں. سو سپلائی, ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ انسینٹیو. نمبر 1, لک ویری کلوزلی دا مارکیٹ, وچ پروڈکٹ جو ہے جس کی سپلائی کم ہے, کون سی پروڈکٹ ہے جس کا ڈیمانڈ زیادہ ہے, یا کون سی پروڈکٹ ہے جس سے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے. تو یہ مارکیٹ آپ کا جو ہے واٹ, ہاؤ اینڈ ہوم کہ جو پروسیس ہے اس کو آپ کا بہت آسان کر دے گا. یہ پہلا پروسیس ہے. دوسرا پروسیس یہ کہ سمپلی وہ چیز پروڈیوس کریں جس کی گورنمنٹ جو ہے یا کوئی سینٹرل اتھارٹی آپ کو اجازت دے رہی ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ وہ پروڈیوس کریں جو پہلے سے پروڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کے بارے میں مارکیٹ کی اسٹڈی ہو چکی ہے, یا وہ جس کو روزمرہ میں لوگ پہلے سے خریدتے چلے آ رہے ہیں اور پروڈیوس کرتے چلے آ رہے ہیں. اوکے. Now, profits are a signal to resource holder where resources are most valued by the society. So, very important thing. Profit is the very important indicator, right? So, profit will tell you کہ جس چیز میں زیادہ profit ہے اس طرف آپ جائیں گے اور اپنے scarce resources کا most efficiently استعمال کریں گے. So, profits are a signal to resource holder where resources are most valued by the society. جو بھی resource holder ہے, resource آپ کو یاد ہے نا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن. رائٹ. سو ایک مزدور ہے وہ کہاں پہ کام کرے گا؟ obviously وہ وہاں پہ کام کرے گا جہاں پر اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو فرم کی ویلیو کیا ہے؟ فرم کی ویلیو بیسیکلی اس کا پروفٹ ہے, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پروفٹس آر اے سگنل ٹو ریسورس ہولڈر ویئر ریسورسز آر موسٹ ویلیوڈ بائی سوسائٹی. Second, so what factors impact sustainability of industry profitability? Okay. کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو پروفیٹیبلٹی, انڈسٹری میں پروفیٹیبلٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ اوکے. آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پورٹر 5 فورسز فریم ڈسکسز 5 categories of the factors that impact profitability. اوکے. 5 فیکٹرز. اوکے. Now, entry, power of input seller, power of buyer, industry rivalry and substitutes and complements. اوکے. سو یہ substitutes and complements, یہ 5 آپ کے جو دیکھیں these are the 5 forces. Okay, we'll discuss it one by one. Number 1, entry, heightened competition,
reduce margin of existing firms, ability to sustain profit depends on the barriers to enter, cost, regulation and network, etc. Right? Or profits are higher where entry is low. Profits are higher where entry is low. जहाँ पर याद रखिएगा entry कम है वहाँ पे profits ज़्यादा होंगे, right? जहाँ पे entry होना दिक्कत, जिसमें दिक्कत है, okay? Now, powers of input supplier. Do input supplier have power to negotiate favorable input prices? So क्या input prices को supply करने वालों के साथ आप negotiate कर सकते हैं? Do input supplier have power to negotiate? क्या आप कर सकते हैं? मसलन अगर देखें ना, आपने 10 मजदूर हायर करने हैं और 20 काम के लिए तैयार हैं, तो आपके पास पावर नेगोशिएट करने की बहुत ज़्यादा है, राइट? और अगर आपको 10 मजदूर चाहिए और 10 ही हैं, अब आपकी पावर क्या नेगोशिएट करने की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा मजदूर चाहिए और मजदूरों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो फिर आपकी पावर कम होती चली जाएगी। अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो आपकी यानी कि एज अ मैनेजर आपकी नेगोशिएट करने की पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो लेस पावर इफ़ inputs are standardized, not highly concentrated, alternative inputs are available. अब देखें कि पावर आपकी लेस कब हो जाएगी? इनपुट्स आर स्टैंडर्डाइज, एक उनकी स्टैंडर्डाइज कर दिए गए, या हाईली कॉन्सेंट्रेट, किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा या एक जगह पे बहुत कम नहीं है। मसलन आप देखें ना, लेबर जिस जगह पे बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है वो पावर ज़्यादा आपकी हो जाएगी उनसे नेगोशिएट करने की, लेबर कम होगी तो आपकी पावर नेगोशिएट करने की कम हो जाएगी। अल्टरनेटिव इनपुट्स आर अवेलेबल, अगर अल्टरनेटिव इनपुट्स अवेलेबल है तो रिसोर्स के होल्डर की नेगोशिएशन की पावर जो है वो कम हो जाएंगी, ओके? और एज अ मैनेजर आपने जिसने हायर करना है रिसोर्स, उसकी पावर क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। और प्रॉफिट्स आर हाई व्हेन सप्लायर पावर इज लो, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं जब सप्लायर पावर जो है वो लो होती है। एंट्री का भी आपने देखा और पावर ऑफ इनपुट सप्लायर का भी देखा। प्रॉफिट्स आर हायर व्हेन सप्लायर्स पावर इज लो, यानी कि सप्लाई करने वाले की नेगोशिएशन पावर जहाँ पर कम है वहाँ पर प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आप कम पे करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, ओके? दो बातें हो गई। थर्ड, पावर्स ऑफ बायर, हाई बायर पावर इफ बायर कैन नेगोशिएट फेवरेबल टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विस। अगर बायर जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है? बायर कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अदर प्रोडक्ट इज लो, एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी की तरफ चले जाना। अब देखें ना, आप अगर टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट मौजूद हैं, राइट? बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारी फॉर्म्स बना रही हैं। अब आप अगर एक जो आपको पसंद है टूथपेस्ट की कीमत में जो एब नॉर्मल इजाफा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप स्विच कर सकते हैं ना इजीली, उसको छोड़ के इधर आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अदर प्रोडक्ट इज वेरी लो, राइट? तो आप इजीली उस कर सकते हैं, राइट? इसलिए प्रोडक्शन के हवाले से भी आप देखें कि एक चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, आपकी नेगोशिएशन पावर कम हो रही है, तो आप उसको स्विच करके दूसरी तरफ जाना अगर बहुत आसान है, ठीक है जी, तो हाई बायर पावर होगी, राइट? और परफेक्ट इंफॉर्मेशन लीडिंग टू लेस कॉस्टली बायर सर्च। अब क्या कंक्लूजन है? इंडस्ट्री राइवलरी क्या है? राइवलरी टेंड टू बी लेस इंटेंस, ओके? इन अ कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज राइवलरी टेंड टू बी लेस इंटेंस। कहाँ पर? इन कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी तो राइवलरी जो है लेस होगी, राइट? हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, बहुत फर्क होगा, बहुत एक ही चीज में बहुत ज्यादा फर्क होगा, तब भी कंपटीशन न होने के बराबर होता है, राइट? हाई कंज्यूमर स्विचिंग कॉस्ट हो, एक चीज को छोड़ के दूसरी तरफ कंज्यूमर जाना चाहे तो बहुत हाई हो, ठीक है? सो प्रॉफिट्स आर लो व्हेन इंडस्ट्री राइवलरी इज इंटेंस। इंडस्ट्री राइवलरी इंटेंस होगी, प्रॉफिट कम होंगे, राइवलरी कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, ओके? Now, substitutes and complements, right? Substitute क्या होता है और complement क्या होता है? Substitute क्या होता है? देखिए, एक चीज का नेवल बदल, उसका substitute कहलाता है ना। मसलन पेन था, उसका बॉल पॉइंट सब्स्टिट्यूट है, बस का सब्स्टिट्यूट ट्रेन है, ओके? सो ये सब्स्टिट्यूट। कंप्लीमेंट क्या होता है? जैसे कि पेन का स्याही कंप्लीमेंट है, गाड़ी का पेट्रोल कंप्लीमेंट है, ओके? अंडरस्टैंड? सो इन दोनों को मिला इकट्ठा कहना चाहूंगा तो कहूंगा रिलेटेड गुड्स, राइट? सो सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्स के बाद। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज eroded when there are close substitute,
رائٹ. بہت زیادہ اگر سبسٹیوٹ کلوز موجود ہے. گورنمنٹ پالیسیز restriction, for example import restriction on drugs from Canada to USA can affect the availability of substitutes. اگر پابندیاں لگا دی جائیں, امپورٹ ٹیکسز زیادہ کر دی جائیں, رائٹ, بین لگا دیا جائے امپورٹس کے اوپر کسی چیز کو, تو پھر آپ کی جو ہے وہ سبسٹیٹیبلٹی کم ہو جائے گی. اوکے, ناؤ the 5 forces فریم ورک آپ کے سامنے ہے. سسٹینیبل انڈسٹری پروفٹس, آپ ٹاپ پر دیکھیں انٹری کاسٹ اس میں رول پلے کرتی ہے, اسپیڈ ایڈجسٹمنٹ, سنک کاسٹ, اکنامک اسکیل, نیٹورک افیکٹ, ڈپوٹیشن, سوئچنگ کاسٹ اینڈ گورنمنٹ ریسٹرینٹس. اور سیکنڈ آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ پاور آف بائر, جس میں بائر کنسنٹریشن میں نے آپ کو بتایا تھا, پرائس ویلیو آف سبسٹیٹیوٹس بتایا تھا, اس کے بعد ریلیشن شپ بتایا تھا آپ کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کسٹمر سوئچنگ کاسٹ کی بتایا تھا, گورنمنٹ ریسٹرینٹس کے بارے میں بتایا. اب آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ والا پاور آف ان پٹ سپلائر, اسٹار کا جو لیفٹ کارنر ہے. سپلائر کنسنٹریشن بائی پرائس پروڈکٹیوٹی آف الٹرنیٹیو ان پٹس, ریلیشن شپ اسپیسیفک انویسٹمنٹ اور سپلائر سوئچنگ کاسٹ گورنمنٹ ریسٹرینٹ. رائٹ, باٹم میں دیکھیں لیفٹ باٹم میں انڈسٹری رائیولری آ گئی. سو کنسنٹریشن ہوگی, پرائس کوالٹی کوانٹٹی اور سروس کمپٹیشن ہوگا, ڈگری آف ڈفرینسیشن ہوگی, سوئچنگ کاسٹ, ٹائمنگ, ڈیسیژن, انفارمیشن, گورنمنٹ ریسٹرینٹس. یہ ساری چیزیں آپ کی پروفیٹیبلٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں. رائٹ, اس کے بعد یہ سبسٹیٹیوٹس اینڈ کمپلیمنٹس آ گئی, پرائس ویلیو آف سروگیٹ پروڈکٹس اور سروسز, پرائس ویلیو آف کمپلیمنٹری پروڈکٹس اور سروسز, نیٹورک افیکٹ, گورنمنٹ ریسٹرینٹس. سو یہ آپ دا 5 فورسز فریم ورک آپ کے سامنے ہے جو آپ کے سسٹینیبل انڈسٹری پروفٹس, جن کے پروفٹس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. یہ 5 فورسز ہیں, انٹری, بائر, پاور آف بائر, سبسٹیٹیوٹس اینڈ کمپلیمنٹس, انڈسٹریز رائیولری, پاور آف ان پٹ سپلائز اور انٹری. رائٹ, انٹری زیادہ ہوگی پروفٹس کم ہوں گے, بائر اگر زیادہ پاورفل ہوں گے تو پروفٹس کم ہوں گے تو پروفٹ زیادہ ہوگا. سبسٹیٹیوٹ اینڈ کمپلیمنٹس اویلیبل ہوں گے, سبسٹیٹیوٹس بہت سارے اویلیبل ہیں تو آبویسلی پروفٹ کم ہوگا. انڈسٹری میں رائیولری زیادہ ہے تو پروفٹس کم ہوں گے. پاور آف ان پٹ, اگر سپلائر یعنی کہ جو ان پٹ کو سپلائی کر رہے ہیں, لیبر, لینڈ, کیپٹل, ان کی پاور زیادہ ہوگی تو پروفیٹیبلٹی کم ہوگی. تو دیز آر دا 5 فورسز فریم ورک. ناؤ مارکیٹ انٹریکشنز, کنزیومر پروڈیوسرز رائیولری, consumer attempt to locate low price while producer attempt to charge high prices. Is that right or wrong? آپ کبھی بازار جائیں نا تو جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم قیمت پہ لوں, جو بیچنے والا ہے اس کی قیمت کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ قیمت پہ بیچوں. تو کنزیومر پروڈیوسر رائیولری کیا ہوگی, کنزیومر اٹیمپٹس ٹو لوکیٹ لو پرائس وائل پروڈیوسر اٹیمپٹ ٹو چارج ہائی پرائس. اوکے, یہ مارکیٹ انٹریکشن ہم بات کر رہے ہیں. کنزیومر رائیولری, کنزیومر کی جو آپس میں رائیولری ہوتی ہے, یہ کنزیومر پروڈیوسر رائیولری تھی اور کنزیومر رائیولری. اسکیرسٹی آف گڈ ریڈیوسز دی نیگوشیشن پاور آف کنزیومر ایز دے کمپیٹ فار رائٹ ٹو دوز گڈز. آپ کو معلوم ہے جب چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, کنزیومر کے ساتھ رائیولری شروع ہو جاتی ہے. تو ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کے ساتھ جو ہے وہ رائیول ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پرائس پہ ایک چیز لینے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر چیزیں 4 ہیں اور خریدنے والے 8 ہیں تو کنزیومر رائیولری ہو گئی نا, تو پرائسز رائز کرنا شروع ہو جائیں گی. سو یہ مارکیٹ انٹریکشن ہے, کس طرح سے پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں. نو پروڈیوسر رائیولری, اسکیرسٹی آف کنزیومر کازز پروڈیوسر ٹو کمپیٹ ود ون انادر فار دا رائٹ ٹو سروس کسٹمر. رائٹ, سو اگر اسکیرسٹی آف کنزیومر ہو, کنزیومر کم ہو, تو اب پروڈیوسر آپس میں کمپیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر گڈ کم ہے تو کنزیومر آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور تیسری رائیولری کیا ہوگی, پروڈیوسر کنزیومر رائیولری, پروڈیوسر زیادہ پرائس چارج کرنا چاہتا ہے, کنزیومر کم پرائس دینا چاہتا ہے. تو یہ آپ کو رائیولری سمجھ آ رہی ہوں گی آئی ہوپ. ناؤ دا رول آف گورنمنٹ اس میں کیا کرتی ہے, ڈسپلن دا مارکیٹ پروسیس, دا مارکیٹ پروسیس کو ڈسپلن کرتی ہے. رائٹ, اس میں نہ ایب نارمل پروفٹ چارج کرنے دیتی ہے, اس میں سیلنگ پرائس کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. رائٹ, سو یہ ساری باتیں ہم آپ کو پڑھائیں گے. ناؤ اوور ویو آف لیکچرز, ہم نے جو لیکچرز جو ہم گو تھرو کرنے. رائٹ, ہم نے آج ہمارا پہلا لیکچر ہے, اس سے علاوہ ہم نے 31 لیکچر آج کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہم نے پڑھنے ہیں. تو اس کا ہم ہلکا سا اوور ویو لیتے ہیں. سو اوور ویو آف لیکچرز میں ہم پہلا لیکچر آپ کو جو ہے وہ
سمپل اور ویری اسٹریٹ فارورڈ وہ آپ کا آج کا لیکچر ہے انٹروڈکشن کا. تو آج کے بعد کے ہم والے کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, آج کے بعد والے کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. سو پہلا لیکچر جو ہے وہ آج کا لیکچر ہے, اور دوسرا لیکچر ہمارا ڈیمانڈ کا لیکچر ہوگا. دوسرا لیکچر ہمارا کون سا ہوگا؟ ڈیمانڈ, رائٹ, جس میں ہم پڑھیں گے کہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے پرائسز ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتی ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اور تیسرا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ہوگا ہمارا سپلائی کا, ٹھیک ہے, تھرڈ لیکچر وڈ بی دا سپلائی, اوکے. اور فورتھ لیکچر جو ہے ہمارا کوانٹیٹیو ڈیمانڈ انالیسس ہوگا. سو پہلے لیکچر میں آج ہم انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, دوسرے لیکچر میں ہم ڈیمانڈ دیکھیں گے, تیسرے میں ہم سپلائی دیکھیں گے. ڈیمانڈ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, سپلائی کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, اور ڈیمانڈ اور سپلائی مل کر مارکیٹ کے اندر پرائس کو کس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں. ڈیمانڈ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, سپلائی کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. سو ڈیمانڈ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور سپلائی بھی ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو ڈیمانڈ کون سے انڈیپینڈنٹ ویریبلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے کنزیومر کی انکم افیکٹ کرتی ہے ڈیمانڈ کو, کس طرح سے کنزیومر کا ٹیسٹ افیکٹ کرتا ہے ڈیمانڈ کو, کس طرح سے اس گڈ کی اپنی پرائس افیکٹ کرتی ہے ڈیمانڈ کو, کس طرح سے نمبر آف کنزیومر ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے سپلائی میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ٹیکنالوجی افیکٹ کرتی ہے سپلائی کو, کس طرح سے را مٹیریل کی کاسٹ اور یہ جو ابھی ہم ریسورسز کی بات کر رہے تھے وہ کس طرح سے ان کی سپلائی جو ہے وہ سپلائی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر ہم ان دونوں کا جو کوانٹیٹیو انالیسس آف ڈیمانڈ ہم دیکھیں گے. پہلے ہم کوانٹیٹیو انالیسس آف ڈیمانڈ دیکھیں گے, پھر سپلائی کا بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم ان کا ایکولیبریم کوانٹیٹیولی دیکھیں گے, نیومیریکلی میتھمیٹیکلی بھی ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. سو کوانٹیٹیو ڈیمانڈ انالیسس دیکھیں گے, الاسٹیسٹیز دیکھیں گے, کس طرح سے جو ہے وہ چینج ان پرائس جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیمانڈ پر کتنا امپلیکیشن ہوتی ہے. دیکھیں نا, بات بڑی سمپل سی ہے, پرائس بڑھے گی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, پرائس کم ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں. لیکن پرائس میں کتنی چینج آنے سے ڈیمانڈ میں کتنی چینج آئے گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کنسیپٹ ہم نے میتھمیٹیکلی آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ پرائس میں اگر 5% چینج آئے تو ڈیمانڈ میں کتنی چینج آتی ہے. تو یہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے کنسیپٹ میں ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے 5th لیکچر میں ہم نے تھیوری آف انڈیویجول بیہیویئر دیکھنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک انڈیویجول بیہیو کرتا ہے. وہ یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہوتا ہے. یوٹیلٹی کو میکسیمائز وہ کن طریقوں سے کر سکتا ہے, وہ کس طرح سے ایکولیبریم اٹین کر سکتا ہے کنزیومر, رائٹ. تو اس میں ہم یوٹیلٹی کے کنسیپٹ دیکھیں گے, ڈفرینٹ لاز پڑھیں گے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی پڑھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے پیسے مختلف چیزوں پہ خرچ کرے تو اسے میکسیمم لیول آف یوٹیلٹی یا افادہ حاصل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ تفصیلاً, ٹھیک ہے, لیکچر 5 کے اندر. پھر ڈیمانڈ اسٹیمیشن اینڈ فور کاسٹنگ. دیکھیں, آپ ایز اے مینیجر یو نیڈ ٹو نو کہ ہاؤ آپ کس طرح سے آپ کی پروڈکٹ کی آنے والے وقت میں ڈیمانڈ ہوگی, اس کو فور کاسٹ کرنا آپ نے سیکھنا ہے. آپ نے کرنٹ ٹائم پیریڈ پہ ڈیمانڈ کو اسٹیمیٹ کرنا سیکھنا ہے. اس کی بیس کے اوپر آپ نے آنے والے وقت میں اپنی ڈیمانڈ کا جو ہے فور کاسٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لیکچر 6 کے اندر دیکھیں گے. پھر ہم پروڈکشن کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پروڈکشن پروسیس کیا ہوتا ہے, پروڈکشن کو جو ہے وہ اس میں کون سے فیکٹرز اور پروڈکشن انوالو ہوتے ہیں, اور ان فیکٹرز اور پروڈکشن کو جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اور پروڈکشن کے اندر ڈفرینٹ لاز دیکھیں گے, جس میں لا آف ویریبل پروپورشن دیکھیں گے, انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھیں گے, ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھیں گے, کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھیں گے, کب تک ایک پروڈیوسر کو پروڈکشن پروسیس جاری رکھنا چاہیے, کہاں پہ پروڈکشن پروسیس روک دینا چاہیے. یہ سارے لاز ہمیں یہ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم اس میں اور جو کوانٹیٹیو جو ہے اور بھی طریقے دیکھیں, جس میں آئسو کوانٹ ہے دیکھیں گے, اور آئسو کاسٹ ہے وہ کس طرح سے فرمز کا ایکولیبریم ڈٹرمن کرتی ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پھر ہم کاسٹ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک فرم کاسٹ فیس کرتی ہے اور کس طرح سے ایک فرم اپنے کاسٹ کو منیمائز کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے کون سے فیکٹرز کے کمبینیشن, ریسورسز کے کون سے کمبینیشن جو ہے وہ استعمال کرے تو فرم کی کاسٹ منیمم ہو سکتے ہیں. پھر آرگنائزنگ پروڈکشن ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ فرم کس طرح سے پروڈکشن کو آرگنائز کرتی ہے. پھر ہم مارکیٹ کا اسٹرکچر دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فرمز دیکھیں گے, جس میں ہم پرفیکٹ کمپٹیشن دیکھیں گے, اور پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر بہت ساری فرمز جب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ادھر پرائس کیسے ڈٹرمن ہوگی, کون سی فورسز ہیں جو کہ
اگر مارکیٹ اسٹرکچر پرفیکٹ کمپٹیشن ہے تو پرائسز ڈٹرمن کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے تحت فرمز کے ڈیسیژن کس طرح سے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا پرفیکٹ کمپٹیشن ہوگا, دیر از لارج نمبر آف بائر اینڈ سیلر, ہینس فرم از پرائس ٹیکر, واٹ ایور دا پرائس جو ہے پریویل کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر اسی کے اوپر فرم پروڈیوس کرے گی, رائٹ. تو فرم یہ بائی ڈیفالٹ اس کو یہی فیصلہ کرنا پڑے گا, رائٹ. تو پھر اس کے اندر اس نے آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے کس کس قسم کی صورتحال فرم کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں, پروفٹس کی جو ہے اب نارمل پروفٹ کیا ہوتا ہے, نارمل پروفٹ کیا ہوتا ہے, وہ کون سی سٹیج ہے جس کے اوپر فرم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن پر چلی جاتی ہے, اپنا کارخانہ بند کر دیتی ہے. یہ سارے ہم جو ہے لیکچر نمبر 11 میں ہم دیکھیں گے. لیکچر نمبر 12 پہ آگے, لیکچر نمبر 12 کے اندر ہم مونوپولی دیکھیں گے. یہ مارکیٹ کا ایک اور سٹرکچر ہے جس میں صرف ایک فرم ہوتی ہے جو چیز کو پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ پرائس ڈٹرمن کرتی ہے, کس طرح سے وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرتی ہے, پروفٹ کو میکسیمائز شارٹ رن میں کس طرح سے کرتی ہے اور لانگ رن میں کس طرح سے کرتی ہے. اور 14 نمبر پہ ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن دیکھیں گے. یاد رکھیے گا مونوپولسٹک کمپٹیشن یہ حقیقی دنیا کے بہت قریب ہے, رائٹ. سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرم جو ہے انڈر مونوپولسٹک کمپٹیشن ایکولیبریم اٹین کرتی ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ فرمز جو ہے ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتی ہیں. اور بڑا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا مونوپولسٹک کمپٹیشن, کیونکہ موسٹ آف دا پروڈکٹ ہیئر ان پاکستان اینڈ ان دا انٹائر ورلڈ آر بیسیکلی فرمز آر ورکنگ انڈر مونوپولسٹک کمپٹیشن. دیٹ از کائنڈ آف مونوپولی ویئر مینی مونوپولسٹ کمپیٹ ود ایچ ادر. بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکٹ کے اندر تھوڑی سی فرق ڈال کے, ڈفرینسیشن ڈال کے, تھوڑی سی مختلف اپنی فرم اپنی پروڈکٹ کو ظاہراً اور اس کے اندر کچھ ٹیسٹ اور کچھ چیزیں ایسی ڈال کے جس سے لگے کہ یہ ہماری پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے بہتر ہے. پھر ہم اولیگوپلی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر ہم اولیگوپلی کے کچھ گیمز دیکھیں گے, کس طرح فرمز جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ بیہیویئر کو فالو کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں اس کی بیس پر ڈیسیژنز کرتی ہیں. اور کس طرح سے اس میں بڑی مزے کی آپ کو ایک چیز بتائیں گے, پرزنرز ڈیلیما, کس طرح سے ایک دو فرمز ہیں اور وہ کس طرح سے آپس میں ویل یوز دا پرزنرز ڈیلیما, اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہوپفلی ویٹ فار دیٹ اور یو ول ریئلی انجوائے دیٹ, رائٹ. اور اس کے بعد ہم 17th لیکچر جو ہے ہم لیبر اور کیپٹل مارکیٹ دیکھیں گے, رائٹ. اور کیپٹل مارکیٹ 18th لیکچر میں دیکھیں گے. اور لیبر مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ڈیمانڈ فار لیبر اور سپلائی فار لیبر جو ہے وہ ویج ڈٹرمن کرتی ہیں. اور کیپٹل مارکیٹ میں اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ افیکٹو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دا کیپٹل مارکیٹ از, رائٹ. اینڈ کیپٹل مارکیٹ کے بعد ہم 18th لیکچر میں اگین ہم کیپٹل مارکیٹ کی کچھ اور چیزیں دیکھیں گے. اور 19th لیکچر کے اندر اکنامک ایکویشنز اینڈ دیئر سولوشن. اب آفٹر 18 لیکچر اب ہم یہ جتنے کنسیپٹس ہم نے پہلے پڑھے ہیں 18 لیکچر تک, ان کو ہم میتھمیٹیکلی جو ہے وہ نومیریکلی کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ جب آپ ایز اے مینیجر ڈیسیژن کریں تو آپ کا ڈیسیژن بالکل پن پوائنٹ ایکوریٹ ڈیسیژن ہو. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیمانڈ کی ایکویشن اور سپلائی کی ایکویشن کے ذریعے سے ایگزیکٹ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے. اوکے, تو اس کے کس طرح سے ہم اپنے تھیوریٹیکل کنسیپٹس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ایکویشنز میں, اور ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ ڈیسیژن کرنے کے لیے ہم بہتر رزلٹ جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. پھر ہم اکنامک اپلیکیشن آف ڈیریویٹیوز دیکھیں گے. ڈیریویٹیوز چینج معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور کس طرح سے ریونیو میں, کاسٹ میں, یوٹیلیٹی میں چینج میئر کی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے اس میئر جو چینج ہے, میئرڈ چینج ہے, اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم فیصلے کر سکتے ہیں. کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اکنامک اپلیکیشن آف ڈیریویٹیوز ہم 21ویں اور 22ویں لیکچر کے اندر ہم بھی دیکھیں گے. اور اس میں 21ویں اور 22ویں لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پروفٹ کیا ہوتا ہے, پروفٹ کو میکسیمائز کیسے کیا جاتا ہے, کاسٹ کیا ہے, اور کیسے کون سی ایسے رولز اینڈ ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. ہم کس طرح سے وہ ایگزیکٹ وہ کوانٹٹی ہمیں معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر if a firm will produce that much of the quantity of the product or service, right, the cost will be minimum, right. اور کون سی ایسی آؤٹ پٹ ہے جس کے اوپر فرم کا پروفٹ میکسیمم ہو سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ پروڈیوس کرے گا تب بھی پروفٹ کم ہوگا, اگر کم پروڈیوس کرے تب بھی پروفٹ کم ہوگا. سو وہ آپٹیمل پوائنٹ, وہ ایکولیبریم پوائنٹ ہم فائنڈ آؤٹ کرنا سکھائیں گے آپ کو 22nd لیکچر کے اندر, کہ جس میں فرم کا پروفٹ آپٹیمل کس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اکنامک اپلیکیشن آف میکسیمم اینڈ منیمم دیکھیں گے, رائٹ. سو
اس طرح سے ہم 24th لیکچر کے اندر ہم میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن آف ملٹی ویریبل فنکشن اور 2 اور مور ویریبل فنکشن. اب دیکھیے اب اس 24th لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ ویریبلز اگر ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یقیناً ایک سے زیادہ ویریبل ریئل لائف میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ان پٹ ہے وہ آپ کے لیبر کیپٹل اور لینڈ, یہ 3 ویریبل ہو گئے. اگر ان کی موجودگی میں آپ نے مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لینڈ یا مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل یا مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل نکالنا ہے تو آپ کس طرح سے نکالیں گے؟ دیکھیں نا, اگر 4 آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن یہ مل کے کسی چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی کس جو ہے وہ فیکٹر کی کتنی ہے, اور پھر آپ ان کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم آپ کو ملٹی ویریبل فنکشنز کے حوالے سے بتائیں گے. پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ملٹی ویریبل فنکشن کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے, گیون اگر وہ ملٹی ویریبل فنکشن اس کو آپٹیمائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور لیکچر نمبر 25 اور 26 کے اندر ہم آپ کو کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن سکھائیں گے. یہ 2 لیکچر اس لیے ہم نے مختص کیے ہیں, ایک تو ہم نے 2 میتھڈز بتانے ہیں. ایک لیکچر نمبر 25 میں ہم آپ کو میتھڈ نمبر 1 دیٹ از سبسٹیٹیوشن میتھڈ کہلاتے ہیں, اور لیکچر نمبر 26 میں ہم آپ کو دوسرا میتھڈ کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کا سمجھائیں گے, جس کو لنگرینجین ملٹی پلائر کہتے ہیں. اب کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کیا, دیکھیں سمپل لائف کے اندر آپ دیکھیں یو وانٹ ٹو اٹین میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن, رائٹ, آپ زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. مثلا آپ کا بجٹ آپ کی کنسٹرینٹ ہے, آپ نے گیون اماؤنٹ کے اندر میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے, تو یہ گیون اماؤنٹ ہے, مثلا میں نے 100 روپے میں 3 وقت کا کھانا کھانا ہے, تو 3 وقت کا کھانا میرا آبجیکٹو ہے, اور سبجیکٹ یہ کنسٹرینٹ کیا ہے, ود ان 100 روپی ہونا چاہیے, رائٹ. تو اگر آبجیکٹو ہو آپ میں نے بہتر ترین کھانا کھانا ہے 100 روپے کے اندر, تو وہ یہ آبجیکٹو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. اوکے, اس طرح سے ایک فرم ہے وہ میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ ارن کرنا چاہتی ہے, لیکن سبجیکٹ یا کنسٹرینٹ کیا گیون ہے, کاسٹ ہے, کہ اس سے زیادہ وہ پیسے اس کے پاس نہیں ہے, وہ خرچ نہیں کر سکتی. تو اگر کاسٹ یا آبجیکٹو یا سبجیکٹو گیون ہو اور اس کی موجودگی میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپٹیمل جو وہ سولوشن کیا ہوگا, تو وہ ہم آپ کو کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کے تحت آپ کو لیکچر 25 اور 26 میں آپ کو سمجھائیں گے. اس کے بعد لیکچر نمبر 27 میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو یہ معلوم ہے, جو چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 ویریبل آپس میں ریلیٹڈ ہیں, ان کی ریلیشن شپ کی ڈگری کیا ہے, یہ ہم آپ کو سکھائیں گے. کیا وہ بہت زیادہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں, اگر ریلیٹڈ ہیں تو وہ کتنے, کیا وہ اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہیں, کو ریلیٹڈ ہیں, یا وہ ویک ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے اگر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں سپلائی کے اوپر, ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ہوگی تو سپلائی زیادہ ہوگی, آپ کی زیادہ چیز بکے گی, ٹھیک ہے, یا آپ ایڈورٹائز زیادہ کرتے ہیں تو لوگ ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ 2 ویریبل ہیں, ان کے درمیان آپس میں تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تعلق ہے اور پازیٹیو تعلق ہے, لیکن یہ اس کی ڈگری کیا ہے, کیا یہ ان دونوں ویریبل کا تعلق ویک ہے, یا ان کا انٹرمیڈیٹ سے تعلق ہے, یا ان کا آپس میں بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہم آپ کو جو ہے کوریلیشن پڑھائیں گے, اور ہم آپ کو ریگریشن بھی پڑھائیں گے. اوکے, پھر اس کے بعد آپ کا آ گیا 28th لیکچر, جس کے اندر ہم میکرو اکنامک کنسیپٹس کی طرف چلے جائیں گے. تو 28, 29, 30 اور 31 لیکچر کے اندر ہم آپ کو میکرو اکنامکس کے کچھ کنسیپٹس بتائیں گے, جو کہ ایک مینیجر یا مینیجریل اکونومسٹ کو جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ کس طرح سے انفلیشن کس قوت خرید کو کم کرتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور اس قوت خرید کو کم ہوتی ہوئی قوت خرید کی بنیاد پر آپ نے اپنے ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ پھر بھی پروفٹ کما سکیں. یہ ساری باتیں آپ نے سیکھنی ہیں. تو اس لیے میکرو اکنامکس کے یہ 4 کنسیپٹس جو ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. پہلا کنسیپٹ یہ ہوگا کہ میجرنگ اے نیشنل انکم. نیشنل انکم کیا ہوتی ہے, اس کو میئر کیسے کیا جاتا ہے, سرکولر فلو کیا ہوتا ہے, جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, ریئل جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, نومینل جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, اور ڈیفلیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کر لیں آپ کی فرم کو 2000 ایگزیکٹ جنوری 2000 میں اس کا پروفٹ تھا لیٹ سے 100 ملین, رائٹ, اور 2013 کے اندر اس کا پروفٹ جنوری 2013 میں جو ہے وہ 500 ملین ہو گیا. تو کیا آپ کہیں گے کہ فرام 2001 ٹو اپ ٹل ناؤ profit has been increased by 4 fold, 4 گنا 5 گنا بڑھ گیا,
کیا آپ یہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یس نامنلی آپ کہہ سکتے ہیں یس وہ بڑھ گیا، لیکن ان ریئل ٹرم دیکھیں اس وقت 100 ملین کی ویلیو کیا تھی اور آج 500 ملین کی ویلیو کیا ہے. اگر اس وقت کی ویلیو کے مطابق آج کی ویلیو نکالنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیفلیٹ کرنا، رائٹ. تو اس وقت کی پرائس کے حساب سے آج کا 5 ملین دیکھیں کتنا بنتا ہے، تو وہ نکالنا ہم آپ کو سکھائیں گے. اسی طرح سے ہم آپ کو لیکچر نمبر 29 کے اندر منی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں گے. منی کیا ہوتی ہے، بارٹر سسٹم کیا تھا، رائٹ. اور پھر منی کو جو ایگزسٹ کر رہی ہے اکانومی کے اندر، اس کو اگر آپ نے کیلکولیٹ جو سرکولیٹ کر رہی ہے، جو ویلاسٹی دیکھنی ہے یا جو سرکولیشن دیکھنی ہے، تو منی کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور پھر اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے. M1 کیا ہوتا ہے، M2 کیا ہوتا ہے، M3 کیا ہوتا ہے، L کیا ہوتا ہے. اس کی مدد سے آپ کس طرح سے ایگزسٹ اکانومی کے اندر، ایگزسٹنگ اکانومی کے اندر، کسی ایک اکانومی کے اندر ایگزسٹنگ منی کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم آپ کو انفلیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ انفلیشن جو ہے کس طرح سے آپ کی قوت خرید کم کر سکتی ہے، منی کو ڈی ویلیو کر سکتی ہے. لائک وائز ہم مونیٹری پالیسی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر موجود ڈس ایکویلبریم جو اکانومی کے ہیں، یا انفلیشن جو ہے، یا ان امپلائمنٹ ہے، یا انویسٹمنٹ کی کمی جو ہے، یا گروتھ لانے کے لیے، یا اکنامک ڈیولپمنٹ لانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے، اور اس مانیٹری پالیسی کے ٹولز کیا ہیں، ان کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. اس طرح سے فسکل پالیسی ہم دیکھیں گے. فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے کون سے اقدامات کر سکتی ہے، کس طرح سے اپنے ایکسپینڈیچر، ٹیکسز، اپنے ریونیوز کو اور اپنے ٹرانسفر پیمنٹس کو، اپنے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کا استعمال کر کے وہ اکانومی کے اندر انفلیشن، ڈیفلیشن، ان امپلائمنٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو جو ہے وہ آپ سالو کرتی ہے. اور آخری چیپٹر کے اندر ہم جو ہے وہ آپ کو نیشنل انکم ڈٹرمنیشن کے کنسیپٹ بھی پڑھائیں گے کہ کس طرح سے نیشنل انکم ڈٹرمن ہوتا ہے، اس کے میتھڈ کون سے ہیں، کیا وہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے، فل امپلائمنٹ کس طرح سے اچیو کی جا سکتی ہے، اٹین کی جا سکتی ہے ایک کنٹری کے اندر. انفلیشنری گیپ کیا ہوتا ہے، ڈیفلیشنری گیپ کیا ہوتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے مونیٹری اور فسکل پالیسی کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے نتائج کس قدر افیکٹو ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا مینیجریل اکنامکس کا کورس جو ہم نے پڑھنا ہے. تو لیکچر 1 میں ہم نے آپ کو نہ صرف مینیجریل اکنامکس کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا، اس کے 5 پاور پوائنٹس بتائے، اس کے آنے والے لیکچرز کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا، اس کا ہلکا سا انٹروڈکشن دیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس میں ہم ڈیمانڈ کو تفصیلاً پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیمانڈ کے کمپوننٹس کیا ہیں، لا آف ڈیمانڈ کیا ہے، کس طرح سے پرائز کے ریئیکشن میں ڈیمانڈ بیہیو کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. ڈیمانڈ کے فنکشنز پڑھیں گے، ڈیمانڈ کا جو جنرل فنکشن ہے وہ دیکھیں گے، ادر ڈٹرمننٹس آف ڈیمانڈ دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات.